بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہنور اسلم پوچھتی ہیں کہ مینجمنٹ سائنسز کے اندر میں آگے پی ایچ ڈی کی طرف جانا چاہ رہی ہوں اور اسپیشلائزیشن کرنا چاہ رہی ہوں، تو مجھے گائیڈ کیجئے کہ میں کس سائٹ پر جاؤں اور مجھے آگے کون کون سے فیلڈز ہو سکتے ہیں اور میں کس آگے بڑھوں۔ دیکھیے ماہنور، آپ نے جو سوال پوچھا ہے اپنی جگہ بالکل امپورٹنٹ ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بات پوچھی ہے۔ مینجمنٹ سائنسز کے اندر بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں، بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو ایسے روا روی میں سبجیکٹ لیتی ہے، جو دیکھتی ہے کہ فلاں نے یہ لیا ہے میں بھی یہ کر رہا ہوں، فلاں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس آج کل اچھی چل رہی ہے تو کہتے ہیں کہ جی اچھا ہم نے بھی اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس لینی ہے، یا یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا مارکیٹنگ بہت اچھی چل رہی ہے تو مارکیٹنگ بہت اچھی لینی چاہیے۔ لیکن آپ نے اپنے لیے کویسچن کو ریز کیا اور آپ نے باقاعدہ بھیج کر سوال کو پوچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو پہلے تو شاباش دینی چاہیے کہ آپ نے اس کام کو باقاعدہ کیا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے کویسچن کو اگر میں ایڈریس کرتا ہوں تو اس کو سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ سمجھیں کہ مینجمنٹ سائنسز کے 6 بنیادی فیلڈ ہیں۔ اس کو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم ٹوٹل مینجمنٹ سائنسز کو مین ٹائپس کے اندر ڈیوائیڈ کریں تو وہ 6 بن جاتی ہیں۔ نمبر 1 جنرل مینجمنٹ، کہ جس میں کہ آپ جو پبلک ایڈمنسٹریشن ہے یا آپ مختلف اداروں کے جو اس کی جنرل ایڈمنسٹریشن ہے یا ایڈمن کے طور پہ یا مختلف انداز سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ عام طور پہ یہ بہت آگے نکلنے والے اور بہت اچھی پوسٹ پر جانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ملٹیپل فیلڈز کو پڑھتے ہیں، اس میں ہر فیلڈ کے بارے میں کچھ نہ کچھ چیزیں، کوئی نہ کوئی کورس آپ کو پڑھایا جاتا ہے، اس کو انٹرو دیا جاتا ہے تاکہ آپ اس میں آگے بڑھ سکیں۔ نمبر 2 کہ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے آتی ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ۔ سیلز اینڈ مارکیٹنگ بہت ہی امپورٹنٹ فیلڈ ہے، بہت ہی کریٹیو فیلڈ ہے، اور اس فیلڈ کے اندر وہ فرد بہت کامیاب رہتا ہے کہ جس کا مائنڈ بہت کریٹیولی چلتا ہے، جو نئی چیزیں سوچتا ہے، چیزیں ڈیزائن کرتا ہے، اور اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے اس کے پاس بہت سارے طریقے اور نئے سے نئے انداز ہوتے ہیں۔ وہ محض مطلب گرم انڈے کی آواز دینے والا نہیں ہوتا، بلکہ گرم انڈے کی جگہ اسی انڈے کو بیچنے کے لیے ایک نیا راستہ اور ایک نیا طریقہ نکالتا ہے، اور اس کے پاس اپنی چیز کو سیل کرنے، چیز کو فوکس کروانے کے 20 طریقے موجود ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک وہ والا اور بڑا اچھا اور بڑا امپورٹنٹ فیلڈ ہوتا ہے، اور کسی بھی ادارے میں، وہ کسی بھی لیول، کسی بھی سطح کا ادارہ ہو، کسی بھی ٹائپ کا ادارہ کیوں نہ ہو، تو اس کے اندر جو مارکیٹنگ اور سیلز کے جو لوگ ہوتے ہیں، اور اگر اچھی محنت سے کام کرنے والے لوگ ہوں گے تو یقیناً ان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوگی۔ تیسرے نمبر پر ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ہیومن ریسورس آتا ہے، HR جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا فیلڈ ہے کہ جو ہر بڑے ادارے کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اس کے اندر اگر اچھا ایکسپرٹ آدمی کوئی ہو تو وہ بہتر انداز سے اسے سرو کر لیتا ہے، بہتر انداز سے اسے اپنا کام اس کو یعنی جو لوگوں کو موو کرانا، موبلائز کرنا، اسائنمنٹ کرنا، ان کی ٹریننگ کرنا، ان کے باقی کاموں کو کرنا، تو یہ سب چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں، اور وہ اچھے انداز سے اگر کروانے کی ایبلٹی رکھتا ہو، یعنی پبلک کو یا دوسروں کو پرسویڈ کر سکتا ہو، تو اس کے لیے یہ فیلڈ بہت اچھا فیلڈ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک چوتھا فیلڈ آتا ہے سروسز کا۔ سروسز کا جو فیلڈ ہے کہ یہ ہماری جتنے بھی ایسے ادارے جو سروسز دیتے ہیں، فار ایگزامپل ہوٹلنگ ہے، فار ایگزامپل ایسے ٹور آپریٹرز ہیں، یا ایسے ادارے کے جو مختلف طرح کی سروسز دے رہے ہوتے ہیں، تو ان اداروں کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں یا ایڈمنسٹریشن کو چلانے والے ہوتے ہیں یا سسٹم کو رن کرنے والے ہوتے ہیں، تو انہیں ایسے ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ان کاموں کو اچھے انداز سے کر سکیں۔ 5ویں اسپیشلائزیشن ان کی ہے بینکنگ اینڈ فائنانس۔ یہ بینکنگ اینڈ فائنانس بھی کہی جاتی ہے، یہ فائنانس اینڈ بینکنگ بھی کہلاتی ہے،
یا بعض جگہوں پر یہ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس بھی ہوتی ہے. یعنی ان شارٹ اگر میں یہ کہوں تو یہ وہ فیلڈ ہے کہ جو فائنانس سے ڈیل کرتا ہے. یعنی وہ فائنانس کی کوئی بھی برانچ ہو سکتی ہے، وہ اکاؤنٹنگ بھی ہو سکتی ہے، وہ بینکنگ بھی ہو سکتی ہے، وہ ڈائریکٹ فائنانس بھی ہو سکتی ہے وغیرہ. اچھا، اس میں 2-3 باتوں کو تو ٹھیک سے سمجھ لیں. پہلی بات یہ کہ جو تو اس میں فیلڈ ہے اکاؤنٹنگ کا، وہ پیور ٹیکنیکل فیلڈ ہے اور اس کے اندر ہر فرد کام نہیں کر سکتا. اس کے اندر وہی فرد کام کر سکتا ہے کہ جس کے اندر وہ ٹیکنیکل ایبیلٹی بھی موجود ہو اور along with other abilities. اور جو فائنانس ہے، فائنانس کے اندر کچھ آپ کو وہ جو جنرل مینجمنٹ والی ایبیلٹیز ہیں وہ والی ایبیلٹیز چاہیے، پلس آپ کو فائنانس اور رسک اور باقی چیزیں، ان چیزوں کی اور انویسٹمنٹ اپروچ، ان چیزوں کی سمجھ ہونی چاہیے اور بہتر کر سکتے ہو. بینکنگ کے لیے آپ کو پھر وہ بھی ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے، تو اس لحاظ سے آپ کو اگر آپ ٹیکنیکل مائنڈ رکھتے ہیں وہ والا تو آپ اس میں بھی ٹھیک رہیں گے. اس کے بعد چھٹی ٹائپ جس کا میں نے ذکر کیا وہ ہے ٹیکنیکل پروفیشنل یا پروسیجرل. یعنی یہ وہ ہے کہ جو عام طور پہ انڈسٹری سے ریلیٹ کرتی ہے، یا یہ وہ ٹائپ ہے کہ جو کہ خاص کسی پرٹیکولر کام سے تعلق رکھتی ہے. مثلا یہ ہیلتھ سے تعلق رکھ سکتی ہے، یہ انڈسٹری سے تعلق رکھ سکتی ہے، یہ کسی خاص انڈسٹری سے لنک کر سکتی ہے، کسی خاص کام سے لنک کر سکتی ہے. تو اس کے اندر بہت ساری اور جو اسپیشلائزیشن موجود ہوتی ہیں، تو لہٰذا یہ اس کے مطابق چلتی ہے. تو یہ وہ 6 مین ٹائپس ہیں مینجمنٹ سائنسز کی. تو آپ اگر آپ کو اسپیشلائزیشن کی طرف جانا ہے، آپ کو اپنے کریئر اپرچونٹیز کو ایکسپلور کرنا ہے، یا آپ کو ڈگری کی طرف جانا ہے، تو پھر آپ ان 6 میں سے اپنے لیے جو بہتر چیز ہے اسے تلاش کیجیے اور اکارڈنگلی آپ اپنے لیے فیصلہ کیجیے.